ذرا سوچئے اگر آپ کو اپنے ہی شہر سے نکال دیا جائے اور آپ کے ساتھیوں کو مارا جائے اور کئی سالوں تک آپ کو ظلم برداشت کرنا پڑے، اور پھر ایک وقت آئے کہ آپ 10,000 کا لشکر لے کر کے اس شہر کے دروازے پر کھڑے ہوں، آپ کے پاس اب اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے یا معاف کر دیں گے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں اس شہر میں داخل ہوئے تو دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جو تاریخ کے اندر کبھی وہ چیز نہیں دہرائی گئی۔ یہ واقعہ تھا فتح مکہ کا، اور یہی وہ لمحہ ہے کہ جس نے عرب کے اندر اسلام کو اور مضبوط کر دیا۔ مکہ اس وقت عرب کا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ یہاں خانہ کعبہ موجود تھا، مگر اس کے اندر سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا تو قریش کو خطرہ لاحق ہوا، کیونکہ اگر لوگ خدا کو ایک ماننے لگے تو بتوں کی تجارت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے مسلمانوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، بہت سارے مسلمانوں کو قید کر لیا گیا۔ آخر کار مسلمانوں کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ پہنچ کر کے مسلمانوں نے ایک نئی ریاست قائم کی۔ یہاں اسلام تیزی سے بڑھنے لگا، لیکن مکہ کے قریش مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران کئی بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، اس کے علاوہ اور بھی جنگیں لڑی گئی۔ ان جنگوں نے عرب کی سیاسی کنڈیشن تبدیل کر دی۔ سن 6 ہجری میں مسلمانوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قریش نے انہیں مکے میں داخل نہ ہونے دیا۔ اسی لمحے پہ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی معاہدہ مسلمانوں کو بڑی کامیابی دے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام حیرت انگیز انداز میں بڑھنا شروع ہو گیا اور بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرنے لگے۔ انہی میں سے ایک نام حضرت خالد ابن ولید کا بھی تھا، جو پہلے اسلام کے خلاف بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہو چکے تھے، مگر اب اسلام کے وہ عظیم سپہ سالار بن چکے ہیں۔ چند سالوں بعد قریش کے اتحادی قبیلے نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 8 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ روانہ ہوئے۔ یہ لشکر اتنا بڑا تھا کہ عرب کے اندر اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ رات کے وقت مسلمانوں نے ہزاروں آگ جلائی۔ جب مکہ والوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان مکے کے اندر داخل ہوئے کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی عورت پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی بے قصور کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہ تاریخ کی سب سے پرامن فتح تھی۔ فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں 360 بت رکھے گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو گراتے جاتے اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے جاتے جس کا مطلب یہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اسی دن سے مکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے توحید کا مرکز بن گیا۔ مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، انہیں لگا شاید آج بدلہ لیا جائے گا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ سن کر کے بہت سے دشمنوں کے دل بدل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ تاریخ کی سب سے عظیم فتح کہلاتی ہے۔